بس حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتوں میں فیوز کے اور عرفان کے دریا بہا رکھے ہیں. ان چشموں سے کوئی فائدہ اٹھائے کہ اپنے روح اور بدن کو پاک کرنے کی کوشش کرے تو وہ ہوگا. میں تو بہت نصیحت کر چکا ہوں، لیکن افسوس کہ بیہودہ جہالت میں پیدا ہونے والی مائیں آئندہ اپنی جہالت کو اپنی اولاد در اولاد منتقل کرتی چلی جا رہی ہیں. ذرا ہوش نہیں کر رہی کہ ان کی اپنی زندگی، ان کے بچوں کی زندگی، آئندہ آنے والی نسلوں کی زندگی کو وہ اپنے وجود کی تلخیوں سے ہمیشہ کے لیے زہریلا کر دیتی ہیں. اور معاشرہ بگڑتا ہے تو سارا ماحول ارد گرد بگڑتا ہے، قوموں کے مزاج بگڑ جاتے ہیں. اور یہی خاندانی بدتمیزیاں ہیں جو قومی بدتمیزیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. بس اس بات کو اہمیت دیں اور اپنے معاشرے کو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالی زندگی کے مطابق بنائیں تو گھر مودت اور رحمت سے بھر جائے گا. قرآن کریم نے جو بات بیان فرمائی اسی پر ہر بات کی تان ٹوٹتی ہے کہ رشتے صرف اس غرض سے پیدا نہیں کیے گئے تھے کہ تنتشرون، تاکہ تم پھیل جاؤ. وہ تو پھیل رہے ہو تم، وہ مقصد تو پورا ہو گیا، لیکن یاد رکھو اور بھی مقاصد ہیں. اور وہ مقاصد یہ ہیں کہ مرد اور عورت اور خاندانوں میں حسن معاشرت قائم کی جائے، محبت اور رحمت کی فضائیں پیدا کی جائیں، اور اس دنیا میں ایک جنت پیدا کر دی جائے. جن لوگوں کو دنیا کی جنت نصیب ہو جاتی ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں جس جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، جن لوگوں کو وہ جنت اس دنیا میں نصیب ہو جاتی ہے، ان کی اخروی جنت بھی یقینی ہے، کوئی اس جنت کو ان سے چھین نہیں سکتا. جن کو اس دنیا کی جنت نصیب نہ ہو، وہ وہم ہے ان کو کہ ہم اگلی دنیا میں جنت میں جائیں گے. قرآن کریم نے دو ماؤں کی مثالیں پیش فرمائی ہیں. ایک وہ ماں جس کی کوکھ سے فرعون پیدا ہوا تھا، اور ایک وہ ماں جس کی کوکھ سے موسیٰ پیدا ہوا تھا.